قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات اللهم صل على محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقانه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد. اللهم صل على محمد. سورہ مبارکہ کہف کی مشہور و معروف آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ آیت ہے کہ جو کوفے کی گلیوں میں نوکے نیزہ پر سر امام حسین علیہ السلام نے تلاوت کی تھی. روایت ہے شیخ مفید علیہ الرحمہ نے کتاب الارشاد میں لکھا ہے، زید ابن ارقم صحابی رسول ہے، کہتے ہیں کہ جب عبید اللہ ابن زیاد نے یہ حکم جاری کیا کہ سر امام حسین کو کوفے کی گلیوں میں پھرایا جائے، تو ایک مرتبہ وہ نیزہ کہ جس پر سر حسین تھا میرے قریب سے گزرا، تو ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ سر امام حسین فصیح زبان میں گویا ہوا اور سورہ مبارکہ کہف کی اس آیت کو تلاوت کیا. ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. آپ سب ترجمے سے واقف ہیں کہ کیا اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کا وہ قصہ کہ غار میں وہ افراد جو جا کر کے پناہ لیتے ہیں اور پروردگار انہیں سلا دیا کرتا ہے، ان کا وہ قصہ، وہ اصحاب، وہ لوگ پروردگار کی ایک عجیب نشانی اور علامت میں سے تھے. جیسے ہی سر حسین نے نوک نیزہ سے اس آیت کی تلاوت کی، زید ابن ارقم کہتے ہیں فقف شعری، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. وَنَادَيْتُ، اور میں نے سر حسین سے خطاب کر کے کہا وَاللَّهِ رَأْسُكَ يَبْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَعْجَبُ مِنْ هَذَا. خدا کی قسم اے حسین، اے فرزند رسول خدا، آپ کا قصہ تو اس اصحاب کہف سے بھی زیادہ حیران کن ہے. یقیناً یہ آیت تلاوت کر کے حسین نے کیا بتانا چاہا کہ اپنے نانا رسول خدا کی اس حدیث کو واقعتاً سچ کر کے بتا دیا کہ پیغمبر جب دنیا سے جا رہے تھے کیا فرمایا تھا، انی تارکن فیکم الثقلین،
کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ وہ موضوع جو اس عشرے کا ہے ذہن میں رہے، قرآن اور حسین۔ پیغمبر نے کیا کہا تھا کہ اس کتاب خدا اور اہل بیت کو اگر تم تھامے رہو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ دونوں قرآن اور اہل بیت کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر کے کنارے میرے پاس پہنچ جائیں گے۔ نوک نیزہ سے سر حسین نے تلاوت کر کے بتا دیا کہ اگر تم خنجر سے سر حسین کو جدا کر دو تو سر اور جسم میں جدائی تو ہو سکتی ہے، لیکن حسین اور قرآن میں کبھی جدائی نہیں ہو سکتی۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد۔ تو عزیزان محترم، یہ عجب قصہ ہے آقا حسین کا، جو اصحاب کہف اور اصحاب رقیم سے بھی زیادہ حیران کن ہے کہ سر اور جسم میں جدائی کے باوجود نوک نیزہ سے سر حسین قرآن کی تلاوت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور اس سے عجیب تر باتیں تو وہ ہے کہ جو خود آقا حسین کے والد محترم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی زندگی میں لوگوں کو دکھائی ہیں۔ اور چونکہ اصحاب کہف کا ذکر آیا ہے تو ضمناً ایک روایت عرض کر دوں، پھر موضوع پر واپس آتا ہوں۔ روایت ہے، قطب الدین راوندی نے الخرائج والجرائع میں لکھی ہے، اصحاب رسول کے گرد حلقہ ڈالے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول نے اپنے اصحاب سے کہا کہ کیا تم میرا پیغام، میرا سلام، توجہ رکھیے گا، میرا سلام اصحاب کہف تک پہنچا دو گے؟ کہا یا رسول اللہ بالکل، اگر آپ ہمیں اجازت دیں گے اور ہماری رہنمائی کریں گے تو ہم جائیں گے اصحاب کہف تک اور ان کو آپ کا سلام پہنچا دیں گے۔ قالین حاضر ہوا، پہلے اور دوسرے کو علی کے ساتھ اس قالین پر کھڑا کیا گیا۔ ایک مرتبہ اعجاز پیغمبر سے وہ فرش ہوا میں پرواز کرنا شروع کرتا ہے۔ توجہ رکھیے گا کس قسم کا عجب نمونہ ہے تو امیر المؤمنین نے اصحاب کے سامنے پیش کیا ہے۔ اصحاب کہف کے پاس جاتے ہیں، جب پرواز کرتا ہوا یہ قالین چلتا ہوا جا رہا ہے، ایک مرتبہ پہلے نے آقا امیر المؤمنین سے یہ سوال کیا، یا علی اتدری این ہم، وہ اصحاب کہف ہیں کس جگہ پر؟ ان کا مکان، ان کی جگہ تمہیں معلوم ہے؟ کہاں ہمیں جانا ہے؟ اب دیکھیے یہ سوال اسی قسم کا ہے نا کہ جس کو یہی معلوم نہ ہو کہ فلاں شخص کی منزل کہاں پر ہے، اسے خلیفہ بننے کا کیا حق ہے یا نہیں؟ اور سوال اسی انداز کا ہے کہ جو ایک مرتبہ شیطان نے فرعون سے بھی کہا تھا۔ روایت میں ہے کہ فرعون نے دعویٰ کیا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، پروردگار ہوں۔ ایک شخص آیا فرعون کے دربار میں انگور کا ایک خوشہ لے کے، انگور کے چند دانے لے کے، کہا کہ بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ان انگور کے دانوں کو موتیوں میں تبدیل کر دو۔ خدائی کا دعویٰ کیا۔ اب جانتا ہے کہ میرے پاس یہ قدرت اور طاقت تو نہیں ہے کہ میں اسے موتیوں میں تبدیل کر دوں، لہذا بہانہ بنایا کہ اچھا بھائی اسے یہاں چھوڑ کر چلے جاؤ، کل واپس آنا موتیاں لے کر چلے جانا۔ آسان ہے نا، وہ رکھ لیں اور موتی اٹھا کے دے دیں، یہ کہہ دیں کہ بھائی موتیاں بنا کے دے دیا، کیا فرق پڑتا۔ خیر وہ شخص چلا گیا، ابھی یہ سوچ رہا ہے کہ میں اس انگور کو کس طرح موتیوں میں تبدیل کروں۔ وہاں سے ابلیس دروازے کے پیچھے سے کہتا ہے کہ کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ فرعون نے ایک مرتبہ کہا کہ بھائی کون ہے جو میرے دربار میں حاضر ہونا چاہتا ہے؟ اچھا مجھے نہیں معلوم کہ یہاں پر فرعون زیادہ بڑا شیطان تھا یا ابلیس، دونوں ایک دوسرے کے ہم پلہ ہی ہیں۔ وہاں تو کہا جا سکتا ہے جب دوسرے کے سامنے شیطان آ جائے کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، اس لیے کہ یہ تو مسلمانوں کی کتابوں میں ہی ہے نا کہ جس راستے پر وہ صاحب چل رہے ہوتے تھے شیطان وہاں سے اپنا راستہ بدل دیا کرتا تھا۔ انہوں نے تو ان کی فضیلت میں یہ حدیث لکھی کہ شیطان اس راستے کو بدل کر چلا جاتا ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں
بھئی شیطان بھی کہتا ہوگا کہ جب مجھ سے بڑا حاضر ہے تو اب میری ضرورت ہی کیا ہے، لہذا وہاں سے راستہ بدل کر چلا جا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ تو ایک مرتبہ دروازے کے پیچھے سے ابلیس نے کہا کہ میں حاضر ہو سکتا ہوں۔ فرعون نے کہا یہ کون ہے؟ تو ابلیس نے بھی وہی جملہ کہا تھا کہ جسے یہی پتہ نہ ہو کہ دروازے کے پیچھے کون کھڑا ہے، اسے خدائی کا دعویٰ کرنے کا کیا حق بنتا ہے؟ لہذا مولا نے بھی یہی جملہ کہا کہ اگر تمہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں تو تم نے رسول کی صحیح معرفت ہی حاصل نہیں کی۔ کہا کہ جب رسول نے اپنے اعجاز سے اس قالین کے ذریعے سے ہمیں سلام اصحاب کہف تک پہنچانے کو کہا ہے تو اسی رسول کے اعجاز سے ہم خود بخود اس مقام تک پہنچ جائیں گے جہاں اصحاب کہف ہیں۔ مولا کائنات کی معرفت دیکھیے رسول کے بارے میں۔ پہنچے غار کے دہانے پر، اور ایک مرتبہ توجہ رکھیے گا، ایک مرتبہ امیر المؤمنین نے پہلے سے کہا کہ یا ابا بکر سلم علیہم، رسول کا پیغام جو سلام کہا ہے ان کو پہنچا دیجئے۔ لِأَنَّكَ أَسَنُّنَا، اس لیے کہ آپ ہم میں سب سے زیادہ سن رسیدہ ہیں، سب سے زیادہ عمر میں بڑے ہیں۔ اسی چیز کو تو معیار قرار دیا گیا تھا خلیفہ رسول ہونے کے لیے۔ جب خبر پہنچی تھی مدینے سے باہر ابھی قحافہ کو کہ میرے بیٹے ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے، تو تعجب سے پیغام لانے والے سے پوچھا تھا کہ بھائی علی ابن ابی طالب کیوں خلیفہ نہ بن سکے؟ کہا کہ وہ چھوٹے تھے، آپ کے فرزند ارجمن عمر میں ان سے بڑے تھے، لہذا اسی معیار کی بنیاد پر انہیں سب سے زیادہ خلافت کا حق تھا۔ تو ابو قحافہ نے یہی تو کہا تھا اگر سن رسیدہ ہونا اس بات کا معیار ہے کہ وہ خلیفہ رسول بننا چاہیے تو اس سے زیادہ تو میں خود حقدار ہوں کہ خلیفہ رسول بن جاؤں۔ محمد و آل محمد صلوات اللہ علی نے بھی یہی کہا اگر اسی کو معیار خلافت بنانا ہے تو پھر انکا اسننا، آپ سب سے زیادہ ہم سے عمر رسیدہ ہے، سلم علیہم، سلام کہیے، پیغام پہنچا دیجئے۔ آگے بڑھ کے سلام پہنچایا، فلم یردو، کوئی جواب ہی نہیں آیا، خاموشی ہے۔ اس کے بعد کہا یا ابا حفص سلم علیہم، آپ آگے بڑھئے، لأنکا اسن منی، آپ پھر بھی مجھ سے زیادہ عمر میں بڑے ہیں۔ انہوں نے بھی سلام کیا، فلم یردو، کوئی جواب نہیں آیا۔ اب ان دونوں نے کہا یا ابا الحسن، آپ سلام پہنچائیے، آپ پیغام رسول پہنچا دیجئے۔ جیسے ہی مولا آگے بڑھے فسلم علیہم، سلام پہنچایا رسول کا پیغمبر کی خدمت میں، وہاں سے جواب آیا وعلیک السلام یا ابا الحسن، اے ابا الحسن آپ پر بھی ہمارا سلام ہو۔ اب تعجب کی بات تو ہے نا کہ جو دو سن رسیدہ تھے، جو بعد میں چل کر اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہلوانے والے ہیں، انہوں نے سلام پہنچایا، اصحاب کہف نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے پوچھا اے ابا الحسن، ان سے پوچھئے تو صحیح، انہوں نے آخر ہمارے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا بھئی آپ خود ہی پوچھ لیجئے۔ کہا نہیں، جب سلام کا جواب نہیں دیا تو عام بات کا کیا جواب دیں گے، آپ پوچھئے۔ ابو الحسن نے پوچھا بھئی یہ تم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب انہوں نے تم سے سلام کہلوایا تو آخر تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو وہاں سے جواب آیا لِأَنَّا لَا نُكَلِّمُ أَحَدًا إِلَّا نَبِيًّا أَوْ وَصِيَّ نَبِيًّا، اس لیے کہ ہمیں خدا نے اجازت ہی نہیں دی ہے، یا تو ہم نبی سے کلام کرتے ہیں یا نبی وصی کے نبی سے کلام کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد۔ اصحاب کہف نے بھی جواب دے کر بتا دیا کہ بزرگی اور عمر رسیدہ ہونا معیار نہیں ہے، جو واقعتاً نبی یہ پروردگار ہے، جو واقعتاً خلیفۃ الرسول ہے، اسی سے ہم کلام کیا کرتے ہیں۔ تو یہ عجب ہے، یہ وہ تعجب خیز باتیں ہیں کہ جو حسین کے بابا امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بیان کی ہے۔ اور آئیے اپنے موضوع کی طرف پلٹ کر آ جاؤں کہ امام حسین علیہ السلام اور قرآن مجید کے اندر بہت سے مشترکات ہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں کیا ملا؟
قرآن کتاب خدا ہے، کتاب ہدایت ہے۔ آپ بار بار آیتیں پڑھتے رہتے ہیں، میں صرف تذکراً آپ کے سامنے ذکر کروں۔ سورہ بقرہ کی آیات ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اسی سورہ میں آگے چل کر جب نزول قرآن کا تذکرہ ہوا، کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ بولیے میرے ساتھ، ھدی للناس۔ پہلے کہا ھدی للمتقین، پھر کہا ھدی للناس۔ سورہ مبارکہ یونس میں آیا، کیا آیا؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ ہدن، یہ ہدایت ہے مومنین کے لیے، جو ایمان والے ہیں قرآن ان کو ہدایت دیتا ہے۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن کا کام کیا ہے؟ یہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، جس میں کوئی خرابی نہیں ہے، یہ منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ یہ ہے قرآن کی صفات۔ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، قرآن مومنین کے لیے ہدایت ہے، یہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کیا کرتا ہے۔ اب آئیے آقا حسین، کیا اشتراک ہے قرآن میں اور حسین میں؟ جس طرح قرآن کتاب ہدایت ہے، حسین بھی ہدایت کا چراغ ہے۔ رسول نے کیا فرمایا؟ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ یہ حدیث رسول نے کب ارشاد فرمائی؟ توجہ رکھیے گا، عیون اخبار رضا، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب۔ فرماتے ہیں ابی بن کعب، رسول کے صحابی ہیں، رسول کے نزدیک بیٹھے ہوئے، 5 یا 6 برس کا سن ہے ابھی آقا حسین کا، بچپنے کی عمر ہے۔ ایک مرتبہ آقا حسین اپنے نانا رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، خود حسین راوی ہیں، کہتے ہیں جیسے ہی میں اپنے نانا کی خدمت میں حاضر ہوا، اس طرح سے پیغمبر نے بڑھ کر استقبال کیا، مرحبا بک یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارض۔ منزلت دیکھ رہے ہیں آقا حسین؟ اور یہ کوئی نانا اور رسول، نانا اور نواسے کی محبت کی بات نہیں ہے، یہ تو وہ رسول ہے کہ جو اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا ہے، جو کہتا ہے وحی الہی ہوتی ہے۔ حسین سے کہہ رہے مرحبا بک یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین۔ بات تعجب کی تھی۔ ابی بن کعب نے کہا کیف یکون ذلک احد غیرک زین السماوات والارضین، آپ کے علاوہ کیسے کوئی ہستی آسمان اور زمین کی زینت ہو سکتی ہے؟ کہا اے ابی بن کعب، خدا کی قسم ان الحسین اکبر بالسماء منہ فی الارض، تم نے ابھی حسین کی معرفت ہی حاصل نہیں کی، آسمان والے حسین کو زمین والوں سے زیادہ بہتر جانتے۔ اور اگلا جملہ جو رسول نے فرمایا تھا وہ یہی حدیث مشہورہ تھی کہ پیغمبر نے فرمایا وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ، عرش کے دائیں جانب یہ جلی حروف میں لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و علی محمد۔ یہ حسین کا بچپنا ہے، اور ہم جب آقا حسین کو سلام کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ زیارت وارثہ میں آپ پڑھتے ہیں اشہد انک اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ میں گواہی دیتا ہوں اے آقا حسین، اے سید الشہداء، آپ نے نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ کو ادا کیا، نیکیوں کو عام کیا۔ ہدایت کیا ہوتی؟ نیکیوں کو عام کرنا، دین و شریعت کے احکام بیان کرنا، گناہوں سے روکا، برائیوں سے لوگوں کو منع کیا۔ آگے ہم کیا کہتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِكَ كَلِمَةُ التَّقْوَى وَأَعْلَامُ الْهُدَى۔ اے آقا حسین، میں گواہی دیتا ہوں آپ اور آپ کی ذریت میں سے تمام ائمہ کا مقام کیا ہے؟ آپ تقوی کے مینار ہیں، آپ ہدایت کی نشانیاں ہیں، آپ کے ذریعے سے لوگوں کو راہ حق ملتی ہے۔ اور نہ صرف حسین کی زندگی میں، حسین کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آج بھی روضہ حسین اگر موجود ہے تو وہ ہدایت کا مرکز بنا ہوا ہے۔ دنیا سے جانے کے بعد بھی 1400 سال گزر گئے، لیکن حسین کے وسیلے سے لوگ حق کی جانب گامزن ہوا کرتے ہیں۔
اس روایت کو جو میں آپ کے سامنے نقل کرنے جا رہا ہوں علامہ امینی نے لکھا ہے، الغدیر جلد نمبر 6۔ ایک عالم دین ہے، آج سے کوئی تقریباً 700 سال پہلے وفات ہوئی، حلہ شہر کے اندر ان کی قبر معروف ہے، جمال الدین ان کا نام ہے، شاعر اہل بیت۔ قصہ بڑا عجیب ہے، جب ان کی ولادت ہوئی ہے والدین دونوں ناصبی تھے، کٹر سخت دشمن اہل بیت۔ آپ اندازہ کیجئے دشمنی اہل بیت کا، ان کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، ماں نے نظر مانی کہ اگر میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو میں اسے اس راستے میں وقف کروں گی کہ جو جا کر زائرین حسین پر حملہ کرتے ہیں اور انہیں قتل کر دیتے ہیں۔ اندازہ کیجئے کتنے بڑے دشمن اہل بیت ہوں۔ یہ نظر کی اس کی ماں نے، نظر پوری ہو گئی، بیٹا پیدا ہو گیا، خدا نے بیٹا عطا کر دیا، اور ایک مرتبہ ماں پرورش کر رہی ہے، آہستہ آہستہ جب جوانی کی عمر کو پہنچے، ماں نے بیٹے کو ذکر کیا کہ بیٹا تمہارے پیدا ہونے سے پہلے خدا سے نظر کی تھی کہ اگر بیٹا عطا ہوا تو اسے اس کام پر بھیجوں گی، اب اس نظر کے پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ لہذا بیٹا تیار ہوا، اسلحہ حمایل کیا، راستہ چلتے ہوئے طے کرتے ہوئے مسیب کے قریب پہنچا، جہاں سے وہ قافلے حسین کی زیارت پر پہنچتے تھے۔ اپنے وطن سے، اپنے شہر سے سفر کر کے کافی دور پہنچا تھا، ابھی وہ زائرین کا قافلہ آیا نہیں تھا، لہذا تھکن کے مارے کچھ دیر بیٹھا، آرام کیا، نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی۔ اسی دوران زائرین حسین کا اس کے قریب سے گزر ہوا، لوگ جا رہے ہیں، ان کے قدموں کی خاک اڑ اڑ کر ہوا سے اس کے جسم پر آ رہی ہے۔ اسی خواب کے عالم میں، نیند کے عالم میں دیکھا میدان حشر ہے، قیامت برپا ہو چکی ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے، ملائکہ کو حکم دیا گیا کہ اس شخص کو پکڑ کر آگ میں ڈال دیا جائے۔ یہ دیکھتا ہے کہ خواب کے عالم میں مجھے فرشتے کھینچتے ہوئے آگ کی طرف لے جا رہے ہیں، لیکن توجہ رکھیے گا، جیسے ہی اس شخص کو ملائکہ نے اٹھا کر آگ میں ڈالا تو وہ تمام جسم کے مقامات جہاں پر زائرین حسین کے قدموں کی خاک اڑ کر اس کے جسم پر لگی ہوئی تھی، آگ اثر نہیں کر رہی تھی۔ زائرین حسین کے قدموں سے مس ہونے والی خاک کا اتنا مقام ہے کہ اگر وہ کسی ناصبی گنہگار دشمن اہل بیت کے جسم پر لگ جائے تو پروردگار اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا کرتا۔ یہ ہے حسین جو ہدایت کا مرکز ہے۔ آنکھ کھل گئی، بیدار ہو گئے، حق کے متبصر ہوئے اور سوچا کہ جس کے پیروں کی خاک کا اتنا مقام ہے، جو زائر ہو، زیارت کے لیے جا رہا ہو، تو خود اس حسین کا مقام کیا ہوگا۔ اسی وقت کچھ اشعار نظم کیے اور یہ جملے پڑھتے ہوئے نظر آئے کہ اگر تم نجات چاہتے ہو، اذا شئت النجات فزر حسینا، اگر تم نجات چاہتے ہو، اگر تم حق کی طرف آنا چاہتے ہو تو جاؤ حسین کی زیارت کرو، اس لیے کہ یہ وہ راستہ ہے جس سے لوگوں کو ہدایت ملا کرتی ہے۔ فَإِنَّ النَّارَ لَن تَمَسُّهُ جِسْمًا، کسی ایسے شخص کے جسم پر آگ جہنم کی مس بھی نہیں ہوتی ہے، قریب بھی نہیں آتی ہے۔ علیہ غبار زوار الحسین، کہ جس کے اوپر حسین کے زائرین کی غبار پڑ چکی۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد۔ تو عزیزان محترم، یہ اشتراک ہے قرآن اور حسین میں۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، حسین ہدایت کا مرکز ہے۔ وفات اور شہادت کے بعد بھی لوگ حسین کے ذریعے سے ہدایت پا رہے ہیں۔ اور آئیے ایک اور چیز جو مشترک ہے قرآن میں اور آقا حسین میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ قرآن شفیع بنتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اہل قرآن ہیں، قاریان قرآن ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو حاملان قرآن ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، جو حافظان قرآن ہیں، جو قرآن کو حفظ کرتے ہیں۔
مسلم حدیث ہے پیغمبر کی، اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ارشاد فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ اے لوگوں، قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن کو پڑھا کرو، اس لیے کہ فقط قرآن کو پڑھنا، ابھی عمل کی بات نہیں ہو رہی، ابھی ہدایت کی بات نہیں ہو رہی، دوسروں کو پہنچانے کی بات نہیں ہو رہی، قرآن کی قراءت، اس کا مقام اتنا ہے۔ جو قرآن کو پڑھ رہا ہے، یقیناً یہ پہلا مرحلہ ہے، آگے دعوت فکر ہے کہ انسان اس پر عمل بھی کرے، لوگوں تک پہنچائے، لیکن جو انسان ابھی پہلے مرحلے پر ہی ہے اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو قرآن اس کے لیے شفیع بنے گا اور شفاعت کر کے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ قرآن کا مقام شفیع بنتا ہے اپنے اصحاب کے لیے۔ اور حسین کس طرح سے شفیع ہیں؟ حسین اپنی حیات میں بھی شفیع ہیں، اپنی وفات اور شہادت کے بعد بھی شفیع ہیں۔ یہ روایت منتہی الاعمال میں شیخ عباس قمی نے لکھی، سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کے ذیل میں کیا فرمایا؟ اذنب رجل فی حیات رسول اللہ، رسول کی زندگی میں ایک شخص نے گناہ کیا، اتنی شرمندگی طاری ہوئی اس معصیت کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، کہ کچھ دنوں کے لیے رسول سے مخفی ہو گیا، چھپ گیا۔ آخر اس گناہ کے ساتھ، اپنے اس دامن پر اس داغ کے ساتھ رسول کی زندگی میں رسول کے سامنے کیسے جاؤں؟ حیا محسوس ہوئی، شرم محسوس، اب سوچ رہا ہے کہ کس طرح سے اپنے اس گناہ کو بخشواؤں۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا؟ مدینے کی گلی میں آقا حسن اور آقا حسین، ننھے ننھے بچے ہیں، نواسہ رسول، دونوں تنہا جا رہے ہیں، راستے میں تنہائی ہے۔ یہ آیا اور ایک مرتبہ ایک کاندھے پر حسن کو سوار کیا، دوسرے کاندھے پر آقا حسین کو سوار کیا، اور دونوں بچوں کو گود میں لیے ہوئے رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا استجیرک باللہ و بہما، اے اللہ کے رسول، میں جانتا ہوں کہ میں نے گناہ کیا ہے، بہت خطا کار ہوں، لیکن میں آپ کی پناہ لیتا ہوں اللہ کے ذریعے سے اور ان دونوں نواسوں کے ذریعے سے۔ آپ جانتے رسول نے کیا فرمایا؟ جب حسنین کو شفیع بنا کر یہ گنہگار شخص رسول کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، رسول نے ایک جملہ کہا، اذهب وانت طلیق، اے شخص جا، تو نے حسنین کو شفیع بنایا ہے، پروردگار نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا ہے، تو راہ خدا میں آزاد۔ اور ان دونوں نواسوں کو دیکھ کر کہا تھا انی قد شفعتکما فیہ، اس شخص کے لیے میں نے تم دونوں کو شفیع قرار دیا۔ یہ آقا حسین کا مرتبہ ہے، کوئی گنہگار شخص حسین کو رسول کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے پیش کرے، رسول کبھی اس شفاعت کو رد نہیں کرتے، گناہ بخشے جاتے ہیں۔ لہذا عزیزوں، قرآن شفیع ہے، حسین بھی شفیع ہیں۔ آئیے ایک مرحلہ اور آگے بڑھیے، بس آخری نقطہ عرض کروں، منزل مصائب سے نزدیک ہو جاؤں۔ حسین اپنی زندگی میں لوگوں کو شفا دیا کرتے تھے، ان کا روضہ آج بھی لوگوں کے لیے شفا کا مرکز بنا ہوا ہے، جس طرح سے قرآن لوگوں کے لیے شفا ہے۔ میں نے ابھی سورہ یونس کی آیت پڑھی آپ کے سامنے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ دلوں میں جو گندگی ہے، جو اخلاقی بغض ہے، جو عداوت ہے، ان سب بیماریوں کا علاج ہوتا ہے قرآن کے ذریعے سے، تمہیں شفا ملتی ہے قرآن کے ذریعے سے۔ اسی انداز سے امام حسین علیہ السلام شفا ہیں مریضوں کے لیے۔ یہ واقعہ ایک ایرانی عالم سے خود سنا، فرما رہے تھے کہ ایک شخص انتہائی بیمار، نوجوانی کی عمر ہے، اور اس طرح سے بیمار ہو گیا کہ 6 مہینے تک ہاسپٹل میں رہا۔ بیماری کیا تھی؟ بڑی کرب کی کیفیت میں بیماری یہ ہے کہ پورے جسم میں اس طرح سے زخم ہو گئے ہیں کہ زخموں سے پیپ نکلتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا یہ لا علاج مرض ہے، کبھی صحیح ہونے والا نہیں ہے، موذی ہے، اگر دوسرے تمہارے نزدیک آئے یہ مرض اسے بھی لگ جائے گا۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میرے باپ کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، اور ایک بوڑھی ماں تھی، 6 مہینے سے
میری تیمارداری کر کے میری عیادت کرتے کرتے وہ تھک چکی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی ان کو اٹھا کے آپ اپنے گھر میں لے جائیے، اب یہ زیادہ بچنے والا نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے دوسروں کو بیماری لگ جائے۔ لہذا میری ماں نے کسی طرح سے انتظام کیا، مجھے اٹھایا اور لے کر گھر میں آ گئی۔ کرمان شہر کا واقعہ، ایران میں آپ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے صحن ہوتے ہیں، سرداب ہوتا ہے۔ میری ماں نے مجھے تنہائی کے عالم میں سرداب میں ایک حجرے میں بند کر دیا تاکہ کسی اور کو بیماری نہ لگ جائے۔ محرم شروع ہونے میں، دیکھیے اب شفا کی بھی بات ہے اور عزاداری امام حسین کی عظمت بھی اس واقعے میں ہے۔ محرم شروع ہونے میں 3 دن باقی تھے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا، صحن خانہ میں گئی، اپنی جھولی کو پھیلایا اور آقا حسین سے توسل کیا، اے رسول خدا کے فرزند، اے سید الشہداء، اے ابا عبداللہ الحسین، محرم شروع ہونے والا ہے، ہر سال کی طرح اس سال بھی چاہتی ہوں کہ آپ کی مجالس میں شرکت کروں، آپ کی مجالس میں صحیح انداز سے گریہ اور عزاداری کروں، لیکن میرا بیٹا بہت بیمار ہے، اس کی عیادت کرنا ضروری ہے۔ 6 مہینے سے اس کی تیمارداری کر کے میں تھک چکی ہوں۔ اب دیکھیے کسی ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، کتنی اس نے زحمت اٹھائی ہوگی کہ وہ اب یہ جملے کہنے پر مجبور ہو گئی کہ آقا حسین اب میری 2 خواہشیں ہیں، آپ کوئی ایک ضرور قبول کر لیجئے، یا تو آپ اسے کسی طرح شفا دے دیجئے تاکہ میں اس کے ساتھ آپ کی مجلس میں آپ کی عزاداری میں شرکت کر سکوں، اور اگر یہ شفا کے قابل نہیں ہے تو دوسری میری درخواست یہ ہے کہ پھر آپ اسے اٹھا لیجئے، آپ اس بیٹے کو موت دے دیجئے تاکہ پھر میرے اوپر سے اس کی ذمہ داری ہٹ جائے، میں تنہا ہی آپ کی مجلس میں شرکت کر سکوں۔ آپ ذرا سوچئے ایک ماں کیسے اس طرح کی دعا کرے، تھک چکی ہے بالکل۔ اس بیٹے نے بھی اپنی ماں کا یہ منظر دیکھا، رونے لگا، بہت گریہ تاری ہوا۔ ایک مرتبہ اس نے بھی امام حسین سے توسل کیا، اے مولا آپ مجھے کسی طرح شفا دے دیجئے، میں تھک گیا ہوں اور اب مجھ سے میری ماں کا یہ منظر برداشت نہیں ہوتا، کوئی فیصلہ کیجئے میرے بارے میں۔ ایک مرتبہ یہ شخص کہتا ہے دعا مانگتے مانگتے روتے روتے میں تھک کے سو گیا۔ خواب کے عالم میں دیکھا، سرداب میں نیچے کا حجرہ ہے، میں نے دیکھا کہ سیڑھیوں سے ایک نور ہے جو نیچے چلا ہوا آ رہا ہے، آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے میرے نزدیک آیا اور ایک مرتبہ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے مجھے پکڑا، اٹھا کر اپنے سینے سے مجھے لگا لیا اور میں فریاد کرتا رہا، آپ کون ہیں؟ آپ میرے نزدیک مت آئیے، میں مریض ہوں، یہ بیماری آپ کو لگ جائے گی، آپ بھی مریض ہو جائیں گے، آپ کیوں میرے نزدیک آ رہے ہیں؟ اور جب اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو اس آنے والے نے کہا کہ میں وہی ہوں کہ جس سے تو نے دعا طلب کی تھی۔ اور ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں نے اس شخصیت سے ملاقات کی، آقا حسین میرے نزدیک آئے، میں نے منت مانی تھی کہ اگر آقا حسین نے مجھے شفا دے دی تو میں محرم کے 10 دن پورا عشرہ اپنے گھر میں مجلس برپا کروں گا اور ہر آنے والے کو بہترین نیاز کھلاؤں گا۔ ایک مرتبہ آقا حسین نے جب مجھے شفا دے دی، میں نے کہا اے مولا آپ کا بہت شکریہ، اب میں اپنی منت پر ضرور عمل کروں گا، میں 10 دن اپنے گھر میں مجلس عزائے حسینی آپ کے نام پر برپا کروں گا۔ جانتے ہیں حسین نے کیا کہا؟ حسین نے کہا دیکھو 10 دن نہیں، پھر کتنے دن مجلس کریں؟ اس شخص نے پوچھا، آقا حسین نے کہا یہ بتاؤ کہ میری ماں کی عمر کتنی تھی جب وہ شہید ہوئی؟ کہا کہ رسول کی بیٹی جب اس دنیا سے گئی ہے تو ان کی عمر 18 سال تھی۔ کہا پھر میری ماں کے نام پر تم ہر سال 18 روز مجلس عزا برپا کر۔ یہ حسین کا اپنی ماں کے ساتھ ارتباط اور اشتراک ہے۔ اور عزاداروں ذرا فرش عزا کی اہمیت کو سمجھیے، مجلسوں میں شرکت کرنے کا مقام کتنا ہے، آقا حسین خود اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے اس جوان سے کہا تو نے تو منت مانی تھی کہ 10 دن مجلس کرے گا، ہم آپس میں معاملہ کرتے ہیں، 10 دن تو اپنی جانب سے مجلس کرنا، 8 دن میری جانب سے مجلس۔
بس عزیزو اب یہ کرمان شہر میں رائج تھا، مشہور تھا کہ ہر سال اس شخص کے گھر میں محرم کے 18 دنوں تک مجلس عزا برپا ہوتی تھی، اور کیا بہترین نیاز ہوتی تھی۔ لیکن جانتے ہیں اس نیاز کا راز کیا تھا؟ یہ نوجوان کہتا ہے محرم شروع ہونے میں 3 دن رہ گئے تھے، میں نے 2 دن جتنا ہو سکا اہتمام کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی نوکری تھی نہیں، کوئی مالی اسباب مہیا نہیں تھے۔ آخر میں سوچ رہا تھا نیاز کا اہتمام کیسے کروں گا۔ اب جب محرم کا چاند نمودار ہوا نا، کسی نے دق الباب کیا، کہا کون؟ کہا میں اس شہر کا فلاں تاجر ہوں، میں نے سنا ہے تم نے آقا حسین کے نام پر مجلس برپا کی ہے، تمہیں نیاز کے لیے جتنے چاول چاہیے ہو میں تمہیں عطا کروں گا۔ ایک اور شخص آتا ہے، کہتا ہے تم نے مجلس حسین برپا کی ہے، تمہیں نیاز کے لیے جتنا گوشت چاہیے وہ میری طرف سے ہے۔ کوئی تیسرا شخص آیا، جتنا شربت چاہیے میری طرف سے ہے۔ یہ کہتا ہے میں نے کسی کو بتایا نہیں تھا میرے گھر مجلس حسین ہے، لیکن ہر شخص آتا تھا نیاز کے لیے مدد کر کے وہ سامان دے کر چلا جاتا تھا۔ اور اب وہ کہتا ہے میں بوڑھا ہو گیا، لیکن اس وقت سے آج تک ہر سال محرم کے 18 دن مجلس ہوتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم، جیسے ہی محرم قریب آتا ہے کوئی نہ کوئی شخص آ کر نیاز کا انتظام کر دیتا۔ بس عزیزوں یہ نام سیدہ کی برکت ہے کہ حسین بھی مجلس عزا کا اہتمام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ عزاداروں آج 7 محرم ہے نا، حسن کے لال قاسم کا ذکر کرنا ہے، آقا حسن مجتبیٰ کو پرسہ دینا ہے۔ بس میں ربط مصائب کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں، جس طرح سے آقا حسین نے اپنی مادر گرامی کا تذکرہ کیا کہ میری ماں کے نام پر 18 روز مجلس برپا کرنا، میں کہتا ہوں جس طرح سے سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی، جلتا ہوا دروازہ گرا، اسی طرح سے ایک شباہت حسن کے اس لال قاسم میں بھی ہے۔ قاسم کا لاشا گھوڑوں تلے پامال ہو گیا، دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف، بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف۔ اجرکم علی اللہ۔ بس عزاداروں مختصر جملے پڑھوں گا، آپ رو چکے، خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حسن کا لال کم سن ہے، 13 برس کا عمر ہے، جو مقتل میں لکھا ہے۔ جب بھی اپنے چچا کے پاس آتے ہیں نا، اے آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، آقا حسین کہتے ہیں اے بیٹا قاسم تو میرے بھیا حسن کی نشانی، تجھے کیسے مرنے کی اجازت دو؟ کسی طرح حسین اپنے اس قاسم کو اجازت نہیں دیتے۔ ایک وقت وہ آ گیا، قاسم خیمے کے کونے میں اپنے سر میں اپنے گھٹنوں میں سر کو دبائے بیٹھے ہیں، سوچ رہے ہیں آخر کیسے اپنے چچا سے اجازت لوں۔ خیال آیا کہ میرے بابا نے وقت رخصت دائیں ہاتھ میں ایک تعویذ باندھا تھا اور تاکید کی تھی اے قاسم جب بھی زندگی میں کوئی مشکل ترین مرحلہ آ جائے اس تعویذ کو کھول لینا۔ بس قاسم نے سوچا کہ اس سے بڑھ کر سخت مرحلہ کیا ہو سکتا ہے، بابا کے تعویذ کو کھولا، بابا کی وصیت سامنے آئی، اے قاسم میں تمہیں وصیت کرتا ہوں جب تمہارے چچا حسین پر کربلا کے میدان میں مشکل وقت آ جائے تو جہاد سے پیچھے مت ہٹنا، اپنی جان کو حسین پر قربان کر دینا۔ قاسم خوش ہو گئے، چچا کی خدمت میں باپ کا خط لے کر آئے، جیسے ہی حسن کی تحریر کو پڑھا آنکھوں سے لگایا، چوما، فنظر الحسین الیہ، ایک مرتبہ قاسم کو دیکھا، فاعتنقہ، اپنے سینے سے لگایا، فیبکیان، چچا اور بیٹا دونوں اتنا روئے، فغشی علیہما، غش کھا کر اولاد والو، ارے میں کہوں گا کبھی کسی پر وہ وقت نہ آئے جب غش کھاتے کھاتے انسان بے ہوش ہو جائے اور گھر میں پانی مہیا نہ ہو کے
مجھے نہیں معلوم کس طرح ہوش میں آئے، لیکن ایک مرتبہ قاسم کو اجازت دی۔ قاسم کو آقا حسین نے خود تیار کیا ہے، حسن کا امامہ سر پر رکھا، امامے کے 2 ٹکڑے کیے، اس طرح سے قبا کو باندھا کہ جیسے کسی کو کفن پہنایا جاتا ہے، گود میں اٹھا کر قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا۔ قاسم چلے ہیں اور شدت کی جنگ کی ہے۔ مقتل میں لکھا ہے حسن نے 35 یزیدی فوجیوں کو فی النار کیا، اور ایک مرحلہ وہ آیا کہ ایک شخص کہتا ہے، حمید ابن مسلم نے کہا، میرا ساتھی مجھ سے کہنے لگا کہ میں اس کی ماں کو اس کے غم میں رلاؤں گا، اور ایک مرتبہ کمین گاہ سے قاسم کے سر پر تلوار کا وار کیا۔ ننھا قاسم اپنے گھوڑے پر سنبھل نہ سکا، زمین کربلا پر آیا، آواز دی، واہ اماں، اے چچا میری مدد کو آئیے۔ حسین کسی شہید کے پکارنے پر اتنی تیزی سے نہ گئے جتنا قاسم کی آواز پر گئے، اس طرح سے حملہ کیا جیسے بفرا ہوا شیر حملہ کرتا ہے۔ قاتل قاسم کے سر پر پہنچے، وار کیا، قاتل قاسم کی کوہنی کٹ گئی، چیخ ماری، قوم والوں کو مدد کے لیے پکارا، گھوڑے دوڑنے لگے، دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف۔ قاسم اپنی زندگی میں گھوڑوں کی ٹانپوں تلے واہ اماں کی صدا بلند تھی۔ ایک مرتبہ حسین اپنے قاسم کے سرہانے آئے، کہا واللہ عز علی عمک فتدعوہ، تو جب اپنے چچا کو پکارے، تیرے چچا پر بہت گرا ہے، تیرا چچا تیری مدد کو نہ آ سکے۔ قاسم کو اٹھانا چاہتے ہیں، مقتل کے جملے ہیں، اس طرح سے قاسم کو اپنے سینے سے لگا کر خیمے کی طرف چلے ہیں کہ قاسم کے قدم زمین کو خط کھینچتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ارے میں کہوں قاسم تو بڑا کم سن تھا نا، اب بڑا چھوٹا سا تھا، آخر اتنا لمبا لاشا کیسے ہو گیا کہ سینہ سینے سے ملا ہوا ہے، پیر زمین سے خط کھینچ رہے ہیں۔ گھوڑوں کی ٹانپوں سے قاسم کا لاشا اس طرح پامال ہو گیا کہ زمین پر پاؤں خط کھینچتے ہوئے جا رہے ہیں۔ عزادارو آخری جملہ، بس قاسم کو علی اکبر کے برابر حسین نے لٹا دیا، دونوں کے درمیان حسین لیٹ گئے، ایک ہاتھ قاسم کے سینے پر رکھا، دوسرا ہاتھ علی اکبر کے سینے پر رکھا، فریاد بلند کی، واہ غربتا، ارے میرا قاسم بھی مارا گیا، میرا علی اکبر بھی مارا گیا، حسین غریب الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا آل محمد ایام قلبی ينقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما، حاضرین محفل کی تمام جائز شرعی حاجات کو پورا فرما، علوم اہل بیت کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ عزاداری حسین کو معرفت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ اہل بیت کے چاہنے اور ماننے والے دنیا میں جہاں بھی آباد ہیں، ان سب کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان اور انصار میں سے شمار فرما۔ ایک دعائے صحت کی التماس کی گئی۔